زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اندرونی حصے کا مطالعہ کرنے کا سیدھا نیچے سوراخ کھودنا سب سے مؤثر طریقہ لگتا ہے۔ تحقیق اور تجارتی دونوں مقاصد کے لیے بہت سے گڑھے کھودے گئے ہیں، تاہم کھدائی کے ذریعے ہم نے صرف اپنی زمین کی سطح کو کھرچ لیا ہے۔ اگر زمین ایک انڈا ہوتی تو ہم خول کے ذریعے بور کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دراصل زمین پر ایک خول ہوتا ہے جسے کرسٹ کہتے ہیں۔ زمین کی پرت بہت سی چھوٹی پلیٹوں میں ٹوٹی ہوئی ہے جو ایک سے زیادہ موبائل یا پلاسٹک مواد پر بہت آہستہ سے پھسلتی ہے، جسے ایستھینو اسفیئر کہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر سب سے گہرا سوراخ اوکلاہوما میں 32,000 فٹ 6 میل گہرائی میں برتھا راجرز گیس کا کنواں ہے۔ کنواں رک گیا کیونکہ اس میں پگھلی ہوئی گندھک لگ گئی تھی۔ زمین کو چھیدنے کی شاید سب سے مشہور کوشش پروجیکٹ موہول 1961 میں شروع ہوئی ہے، جو میکسیکو کے ساحل پر بحر الکاہل میں زمین کی پرت کو کھودنے کی کوشش تھی، جہاں پرت اتھلی ہے۔ 1966 میں فنڈز ختم ہو گئے اور پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا۔ اس کا مقصد اوپری مینٹل اور زمین کی پرت کے درمیان ایک وقفے تک پہنچنا تھا، جسے مہورے وویک ڈسکنٹینیوٹی کہتے ہیں، جسے عام طور پر مہو کہا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ مہو سے کافی کم تھا، جو 12,000 فٹ پانی میں سمندر کی سطح سے صرف 601 فٹ تک پہنچ گیا۔ جہاں وہ کھدائی کر رہے تھے، مہو 16,000 فٹ گہرا ہے، اس لیے ڈیم اپنے ہدف سے بہت کم رہ گیا۔ تاہم قیمتی بنیادی نمونے حاصل کیے گئے اور گہرے سمندر کی کھدائی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا گیا۔ اب تک کا سب سے گہرا سوراخ روس میں جزیرہ نما کولا میں مرمنسک کے قریب ہے، جسے کولا کنواں کہا جاتا ہے۔ اسے 1970 میں تحقیقی مقاصد کے لیے کھود دیا گیا تھا۔ 5 سال کے بعد کولا کنواں 7 کلومیٹر تقریباً 23,000 فٹ تک پہنچ گیا تھا۔ 1989 میں اس منصوبے کو ترک کرنے تک کام جاری رہا کیونکہ ڈرل 12 کلومیٹر سے کچھ زیادہ تقریباً 40,000 فٹ یا 8 میل گہرائی میں چٹان میں پھنس گئی تھی۔ یہ انسانوں کے ذریعے گہرائی تک پہنچنے کا موجودہ ریکارڈ ہے۔ کولا کے کنویں کی کھدائی کا موازنہ جیکسن کے اس پار کے فیصلے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے پر $100 ملین سے زائد لاگت آئی ہے، جو تقریباً $2,500 فی فٹ ہے۔ یہ کھدائی بہت ہی مہنگی ہے۔ ٹیکنالوجی اور فنڈز کو دیکھتے ہوئے ماہرین ارضیات بنیادی نمونوں کے لیے گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا چاہیں گے، لیکن ایسے سوراخ کھودنے کے لیے بہت صبر، پیسہ، ٹیکنالوجی اور قسمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی معلومات ایسی سوراخوں سے آتی ہیں جہاں مثال کے طور پر اس سوراخ کا نچلا حصہ تقریباً 370 فارنہائٹ ڈگری تھا۔ گہرے زمین کی ساخت کا آج ایسے ذرائع سے مطالعہ کیا جاتا ہے جو زیادہ بالواسطہ ہیں۔ شاید سب سے مؤثر طریقہ زلزلہ یا زلزلے کی لہروں کا مطالعہ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک سینسنگ اسٹیشن سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ قدرتی لہریں ہمیں زمین کے اندر دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ وہ مختلف تہوں پر رد عمل ظاہر کرتی ہیں، جیسا کہ ایکس رے یا MRI ہمیں انسانی جسم کے اندر دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔